السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر گرامر کا لیکچر نمبر 4، جس میں ہم اسم ضمیر اور اس کی 3 اقسام کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ عزیز طلباء، آج ہم اسم ضمیر اور اس کے اقسام کے متعلق بات شروع کریں۔ اسم ضمیر وہ اسم جو کسی اسم یعنی شخص، جگہ اور چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر واحد ہے اور اس کی جمع ضمائر آتی ہے۔ تو ضمیر وہ اسم جو کسی اسم یعنی شخص، جگہ اور چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے وہ، اس، تم، انہیں، تجھے، مجھے، اس کا، ان کا، میرا، ہمارا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ضمائر ہیں۔ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ضمائر ہیں۔ اب یہ تو تھی ان کی صرف وہ لفظی چیزیں کہ جو ضمیریں استعمال ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ اب مثالوں کے لیے ہمیں 3 چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی کہ گویا کہ اسم ضمیر کی کتنے اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں، یا تو اس کی 3 حالتیں ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی کسے کہتے ہیں؟ ضمیر فاعلی وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ استعمال ہو۔ ضمیر فاعلی وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ضمیر جب بھی ہے وہ کس کی جگہ استعمال ہو؟ یعنی کہ وہ فاعل بن رہی ہو۔ اب ضمیر فاعلی کی جو حالتیں ہیں، جو صیغے ہیں، وہ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو واحد غائب ہوگا، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ واحد غائب وہ، اس، جمع غائب انہوں، واحد حاضر تو، جمع حاضر تم، واحد متکلم میں، جمع متکلم ہم۔ اب مثالیں دیکھیں۔ وہ میچ کھیل رہا ہے۔ اب سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ اسم استعمال ہوگا، یعنی جس کی طرف ضمیر لوٹے گی اسے ہم مرجع کہیں گے۔ جیسے اس کا مثال دیکھیں، اسلم گھر سے چلا۔ اسلم گھر سے چلا، وہ میچ کھیل رہا ہے، وہ سکول جا رہا ہے، اس نے اپنی کتاب سنبھال کے رکھی ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے۔ اب یہاں پر پہلے اسلم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ، اس، یہ سارے کے سارے کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ ضمائر استعمال ہو رہی ہیں جو کس کی طرف لوٹ رہی ہیں؟ وہ اسلم کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ گویا کہ اسلم مرجع ہوگا اور یہ ضمیر کیا ہوگی؟ یہ راجع ہوگی۔ اسی طرح انہوں نے میچ کھیلا، اب یہ جمع غائب کا صیغہ تھا۔ سلیم، اسلم اور اکرم گھر سے چلے، انہوں نے میچ کھیل لیا، یہ انہوں نے میچ کھیلا، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں کا لفظ استعمال جو ہو رہا ہے یہاں پر وہ ضمیر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور ضمیر کیا بن رہی ہے؟ یہاں پر فاعل بن رہی ہے۔ تو نے کھانا کھا لیا، اب یہاں پر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اسلم یہاں بیٹھا ہے، اسلم یہاں بیٹھا ہے، تو نے کھانا کھا لیا ہے، تو نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو اب مخاطب کے سامنے جو بات ہو رہی ہے تو اسے ہم تو کے ساتھ پکاریں گے۔
اچھا پھر اسی طرح مخاطب جمع کا صیغہ تم نے سبق یاد کر لیا، متکلم کا صیغہ میں نے کتاب پڑھ لی، میں نے اپنے متعلق جو ہے وہ بات کرتا ہے جو متکلم ہوتا ہے، ہم نے قرآن یاد کر لیا۔ اس کے بعد ضمیر مفعولی۔ ضمیر مفعولی وہ ضمیر ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہو، یعنی کہ وہ ضمیر جو ہے وہ مفعول بن رہی ہو۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا ضمیر فاعلی تھی، وہ فاعل کی جگہ استعمال ہو رہی تھی، یعنی ترکیب کے اندر کیا بنے گی، وہ فاعل بن رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر ضمیر کیا بنے گی، وہ مفعول بنے گی۔ پھر اس کی بھی وہی صورتیں ہیں، واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اسے انہیں تجھے تمہیں مجھے ہمیں وغیرہ۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں چاہتے ہیں۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ تمام مفعولی ضمیروں کے بعد فعل آتا ہے، تمام مفعولی ضمیروں کے بعد کیا آتا ہے، فعل آتا ہے۔ جیسے میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، اسے کیا ہو رہا ہے، مفعول ہے۔ میں نے اسلم کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جگہ، اسے کی جگہ میں نے اسے کھانا کھلایا، میں نے اسے سبق پڑھایا، میں نے اسے سبق یاد کرایا، میں نے اس کے ساتھ کھیلا۔ تو اب یہ اس کے ساتھ جو ہے، اب یہ کیا ہو رہا ہے، مفعول یہاں پر بن رہا ہے۔ میں نے انہیں سویا ہوا پایا، انہیں کا لفظ یہاں پر بھی مفعول کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے تجھے لکھتے ہوئے دیکھا، میں نے تجھے لکھتے ہوئے دیکھا۔ تب تجھے کا لفظ جو ہے وہ مفعولی حالت ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے کس حالت میں دیکھا ہے، وہ جب کہ وہ لکھ رہا تھا، یعنی مفعولی حالت کے اندر تجھے کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح جمع متکلم ہے اور جمع حاضر ہے، اس نے تمہیں رلایا، اب تمہیں کا لفظ جو ہے وہ مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح تم نے مجھے مارا، یہ مجھے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس میں واحد متکلم ہے۔ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، تو یہ متکلم کا صیغہ، اس کے اندر ہمیں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جمع متکلم۔ ضمیر اضافی وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، یعنی کہ وہ مضاف الیہ بن رہی ہو، یعنی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، جس اسم کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہی صورتیں ہیں، 6 صورتیں، یعنی 6 صیغے اس کے استعمال ہوتے ہیں، اس کا، ان کا، تیرا تیری، تمہارا تمہاری، میرا میری، ہمارا۔ یہ اس کا قلم ہے، اب قلم کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے، یہ اس کا قلم ہے، یہ واحد غائب کا صیغہ ہو گیا، اس کا قلم۔ ان کی کتاب گم ہو گئی، ان کی کتاب کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے، ان کی طرف، یعنی کہ کیا بن رہا ہے، وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور کتاب کیا بن رہی ہے، وہ مضاف بن رہی ہے۔ تیری کاپی کہاں ہے، اب کاپی کی نسبت تیری کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی کہ مضاف الیہ وہ بن رہی ہے۔ اس طرح تمہارا بستہ کہاں ہے، یہ میری کتاب ہے، اب یہاں پر نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے، متکلم کی طرف کی جا رہی ہے، میری کتاب، یہ میری کتاب ہے، کتاب کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے، میری طرف، ہمارا گھر ہے۔ تو یہ ساری وہ صورتیں تھیں جس میں مضاف الیہ کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگے گی، آپ اس کو 1-2 دفعہ سنیں، آپ جو کو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ جائیں گی۔ اللہ حافظ۔